جب آپ کی عمر مبارک 6 برس کی ہوئی تو آپ کی والدہ آپ کو لے کر اپنے رشتہ داروں میں مدینہ گئیں۔ 1 مہینہ وہاں قیام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں ایک تالاب میں تیرنا بھی سیکھا۔ جب واپس ہو رہی تھی تو موضع اقوا میں جو راستے میں پڑتا ہے آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کو یہیں دفن کر دیا گیا۔ حضرت ام ایمن جو حضرت آمنہ کے ساتھ تھی وہ ہمارے حضور کو لے کر مکہ معظمہ پہنچی۔ والدہ کے انتقال کے بعد عبد المطلب نے آپ کو اپنے تربیت میں لے لیا، ہمیشہ آپ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت ام ایمن آپ کے اور کام کرتی تھی، لیکن 2 سال بعد عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس وقت ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال 2 ماہ 10 دن تھی۔ عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے۔ اداسی آپ پر چھائی ہوئی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور آپ جنازے کے پیچھے روتے چلے جاتے۔ ہمارے حضرت کے چچا تو 10-11 تھے، مگر حقیقی چچا خواجہ ابو طالب تھے۔ یہ حضرت عبداللہ کے ماجائی بھائی تھے، اس لیے خواجہ عبد المطلب نے وفات کے وقت ہمارے حضرت کو انہی کے سپرد کر دیا۔ ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے ساتھ رہنے لگے۔ 8-9 برس کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، مگر نہ کوئی شرارت، نہ روٹھنا، نہ جھجکنا، نہ ضد، نہ ہٹ۔ بچے دنگا شرارت شور شغب کرتے ہیں، مگر آپ ہمیشہ خاموش رہتے تھے۔ کھانا کھانے کے وقت بچے ضد کرتے ہیں، مگر آپ چپ چاپ ادب سے اپنے چچا کے ساتھ کھانا کھا لیتے۔ بچے دنیا کے ہوتے ہیں، مگر اس بچے کی شان ہی نرالی تھی۔ 8-9 برس کے جی کو یہ فکر بھی ہو گیا کہ اپنا بوجھ چچا پر نہ ڈالیں، چنانچہ مزدوری پر بکریاں چرانی شروع کر دی۔ چچا ابو طالب تجارت کی غرض سے شام جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر ہو گئے کہ آپ کے ساتھ تجارت کے لیے ہم بھی جائیں گے۔ خدا نے شام کے سفر میں اپنی قدرت کے انوکھے کرشمے دکھائے۔ شام سے واپس ہوئے تو پھر اپنے کام میں لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت بازو سے کمانے اور اپنا خرچ خود اٹھانے کا خیال بچپن سے ہی تھا۔ کچھ دنوں آپ نے بکریاں بھی چرائیں اور اپنے چچا کے ساتھ تجارت کے سلسلے میں ملک شام بھی تشریف لے گئے تھے۔ وہاں سوداگری کا رنگ ڈھنگ معلوم ہو چکا تھا۔ معاملہ کی صفائی، سچائی، امانت داری، میٹھی بات چیت، محنت اور مستعدی جو تجارت کے لیے ضروری ہے، خدا نے آپ کو پوری عطا فرمائی تھی۔ سچائی اور امانت داری کی تو یہ حالت تھی کہ لوگوں نے آپ کا نام ہی صادق اور امین رکھ لیا تھا۔ صادق سچے کو کہتے ہیں اور امانت دار کو امین کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریفانہ برتاؤ، میٹھی باتوں اور اچھی عادتوں کا لوگوں پر یہ اثر تھا کہ آپ کا نام نہیں لیتے تھے، بلکہ آپ کو صادق یا امین ہی کہا کرتے تھے۔ اب آپ ماشاءاللہ جوان ہو چکے تھے۔ آپ تجارت کو پسند فرماتے تھے، لیکن تجارت کے لیے روپیہ چاہیے۔ آپ کے پاس روپیہ نہیں تھا اور جو ہوتا وہ لوگوں کی خدمت میں صرف ہو جاتا۔ اتفاقاً ایسا ہوا کہ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنی۔ خدیجہ ایک بیوہ عورت تھی، 2 دفعہ شادی کی، دونوں دفعہ بیوہ ہو گئی، 2-3 بچے ساتھ تھے، روپیہ پیسہ بہت تھا، ہمیشہ سے تجارت ہوتی چلی آئی تھی، مگر اب کوئی کام کو سنبھالنے والا نہ تھا۔ اب اس بیوہ کی قسمت کا تارا چمکا۔ اس نے چاہا کہ امین صادق سے بات چیت ہو جائے تو تجارت کا کام ان کے سپرد کر دوں۔ جان پہچان کے آدمیوں کو بیچ میں ڈالا، تجارت آپ کو سونپ دی اور نفع میں حصہ مقرر کر دیا۔ مکہ والوں کا دستور تھا، وہ مال لے کر شام جایا کرتے تھے۔ ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سال تیاری کی اور جب موسم آیا تو مال لے کر شام تشریف لے گئے۔ ان کا ایک غلام تھا۔ خدیجہ کو میسرہ پر بہت بھروسہ تھا۔ جب ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شام جانے لگے تو میسرہ کو ساتھ کر دیا تاکہ خدمت کرتا رہے۔ مطلب یہ بھی تھا کہ کام کی دیکھ بھال ہوتی رہے۔ لیکن جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا، جس کو مکہ والے امین صادق کہتے تھے، جس کو قدرت نے سچائی کے لیے پیدا کیا تھا، وہ امانت اور دیانت داری کا پتلا تھا۔ برکتیں ان کے پاؤں چومتی تھی۔ خدیجہ کے مال میں تگنا چوگنا نفع ہوتا چلا گیا۔ سچائی، مہربانی اور اخلاق کا وہ نمونہ پیش کیا کہ حضرت خدیجہ نے آپ کو نکاح کا پیغام پہنچا دیا۔